میرے پیغمبر نے اپنے سے پہلے تمام انبیاء کی تصدیق فرمائی۔ نوح علیہ السلام کی تصدیق فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق فرمائی، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی تصدیق فرمائی، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی تصدیق فرمائی کہ یہ جو نبی آئے حق لے کر آئے، سچ لے کر آئے۔ پھر میرے پیغمبر نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کی تصدیق کی، میرے پیغمبر نے داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور کی تصدیق کی، میرے پیغمبر نے عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل کی تصدیق کی۔ اب میرے پیغمبر آنے والے کس پیغمبر کی خوشخبری سنائیں؟ آپ کے بعد تو کوئی پیغمبر ہے ہی نہیں۔ ہر پہلا پیغمبر آنے والے پیغمبر کی خوشخبری سناتا ہے۔ 23 سالہ زندگی میرے پیغمبر کی نبوت والی، رسالت والی، دن رات مکہ مدینہ سفر اور حضر، میرے پیغمبر نے اپنے بعد کسی نبی پیغمبر رسول کی خوشخبری نہیں سنائی، بلکہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا ہی نہیں۔ اگر آنے والا ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا، لیکن آنے والا کوئی نہیں۔ جب آنے والا پیغمبر کوئی نہیں تو میرے پیغمبر کی تصدیق کون کرے گا؟ ہر پیغمبر کے لیے کسی مصدق کا ہونا ضروری ہے، تو میرے پیغمبر کی تصدیق کون کرے گا کہ میرے پیغمبر نے اللہ پاک کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا، آپ اللہ کے حق سچ پیغمبر تھے، آپ پر اتری ہوئی کتاب قرآن پاک حق اور سچ ہیں۔ یہ مصدق کون بنے گا؟ اس کے لیے اللہ پاک نے انتخاب فرمایا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی، کہ اب یہ پیغمبر تو نہیں ہیں، لیکن پہلے پیغمبر پیغمبروں کی تصدیق کیا کرتے تھے، اب امام الانبیاء کی تصدیق ابو بکر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میں نے اپنے اعلان توحید کو جس پر بھی پیش کیا وہ ہچکچایا، پسو پیش کیا، مشورہ کیا، سوچا، لیکن میں نے جیسے ہی ابو بکر پر اپنی دعوت پیش کی تو دیر کیے بغیر، مشورہ کیے بغیر، سوچے بغیر ابو بکر نے میری تصدیق کر لی ہے، تو اس لیے یہ مصدق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ میرے نبی نے زندگی میں 2 سفر بڑے عجیب کیے ہیں، ایک سفر زمین کا زمین سے اور ایک سفر زمین سے عرش معلیٰ تک۔ یہ 2 انوکھے اور عجیب سفر، ایک سفر میں آپ کا رفیق ابو بکر ہے اور ایک سفر میں آپ کا رفیق جبریل ہے۔ زمین سے زمین والی سفر ہجرت کی رات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی، اور معراج کی سفر میں حضرت جبریل ساتھ ہے۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں، میرے پیغمبر نے ہجرت کی رات آسمانوں کا سفر کیا، ایک مقام پر پہنچ کر آپ نے جبریل سے پوچھا، جبریل جب میں واپس جا کر بتاؤں گا میں نے 7 آسمانوں کا سیر کیا ہے، میں نے انبیاء کی امامت کی ہے، میں نے جنت اور جہنم کے نظارے دیکھے ہیں، میں رب بابرکت سے ملاقات ہوا ہوں، کون میری تصدیق کرے گا؟ کون مانے گا؟ ابو جہل مجھے جھٹلائے گا، عتبہ اور شیبہ جھٹلائے گا۔ حضرت جبریل عرض کرنے لگے، آقا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ واپس جائیں گے تو آپ کی معراج کی سفر ایک کو زندیق بنائے گا اور ایک کو صدیق بنائے گا۔ آپ کے معراج کی سفر ایک آدمی کو زندیق بنا دے گا اور ایک آدمی کو صدیق بنا دے گا۔ پیارے پیغمبر واپس آئے،
काफिरों का मजमा लगा हुआ है। मेरे नबी ने फरमाया रात फरिश्ता आया और वो मुझे लेकर आया और मैं वो कहां कहां तक पहुंचा। तो अबू जहल, उतबा और शेबा मजाक उड़ाने लगे। ये देखें, बैतुल मक़दिस, सिदरतुल मुंतहा, सीढ़ी नहीं, बगैर सीढ़ी के आसमानों पे चढ़ना। एक दूसरे को इशारे किए, कहा चलो चलते हैं, खूब मौका है, अबू बकर से आज खूब मजाक होगी। रास्ते पर आ रहे थे। पूछा अबू बकर, कोई आदमी आसमान पे चढ़ सकता है? उसने कहा नहीं। रात के कुछ हिस्से में मक्का से बैतुल मक़दिस पहुंच सकता है? उसने कहा नहीं। कहता यही तो हम कहते थे कि वो जो तेरा यार है उस पर जुनून है, उस पर शहर है, वो कहता है। फरमाया ठहरो, अगर ये बात मेरे पैगंबर ने फरमाई है तो ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने उस पैगंबर की जुबान मुबारक पर बड़ी बड़ी बातों की तस्दीक की है। मैं उसकी जुबान मुबारक से बड़ी बड़ी चीजों पर ईमान लाया हूं। ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर मेरा आका कहता है, अगर मेरा सरदार कहता है, अगर मेरा यार कहता है कि रातों रात मक्का से बैतुल मक़दिस और बैतुल मक़दिस से मैंने आसमानों का सैर किया है, मैं अबू बकर ईमान रखता हूं, मैं तस्दीक करता हूं, मेरे नबी ने सच कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आए तो मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर आज के बाद आप सिद्दीक हैं। उस वक्त भी आपने तस्दीक की थी जब सारी दुनिया इनकार कर रही थी, जब पत्थर बरसाए जा रहे थे, जब चेहरे पर तूका जा रहा था, जब ऊंट की उजड़ियां ढाल दी जाती थी, जब मट्टी उठा उठा कर चांद जैसे चेहरे के लिए फेंके जाते थे, उस वक्त भी आपने तस्दीक की। और अब जब मेरी कौम मुझे जुठला रही है, अबू बकर आज भी तूने मेरी तस्दीक की है, आज के बाद तुम्हें सिद्दीक अकबर कहा जाएगा।